السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہری نظر میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم 2-3 اہم ایشوز پہ بات کریں گے، جن میں سر فہرست ہے برما میں سسکتی بلکتی انسانیت اور امت مسلمہ کی پراسرار خاموشی۔ ایسی صورتحال میں جب مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، ان کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، انہیں گھروں سے بے گھر کر دیا جا رہا ہے، ان کی بستیاں جلائی جا رہی ہے اور امت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ امت کو کیا کرنا ہے، ہر کسی نے اپنا کتنا کردار ادا کرنا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع بحث ہوگا ترکی کا اسرائیل میں لگی آگ میں جو کردار ہے، اس حوالے سے بہت سارے معاشرے کے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف ترکی اپنے آپ کو امت مسلمہ کا ایک لیڈر سمجھتا ہے، دوسری طرف اسرائیل جو کہ فلسطینیوں کا خون بہا رہا ہے، ان کے اوپر مظالم ڈال رہا ہے، ان کو کاٹ رہا ہے، ان کی عزتیں لوٹ رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں ترکی جا کر اسرائیل کی آگ بجھانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں اس بارے میں اور بہت سارے اشکالات ہیں جنہیں آج ہم اپنے مہمانوں سے ڈسکس کریں گے۔ تیسرا ہمارا موضوع بحث ہوگا کہ قبل اس سے کہ میں اس کے بارے میں بتا دوں، میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم وصال اردو کی پوری ٹیم کی طرف سے، اپنے مہمانوں کی طرف سے کل مملکت خداداد پاکستان میں رونما ہونے والے حادثے پر گہرے دکھ اور درد کا اظہار کرتا ہوں۔ بلا شبہ یہ ایک حادثہ تھا، المناک حادثہ تھا، ایک درد بری داستان تھی جو کل ہم نے دیکھی، اور جس سے پوری قوم افسردہ ہے، غم میں ہے، غم سے نڈال ہے، اور ہم خداوند ذوالجلال کے دربار میں دست بدعا ہیں کہ اللہ رب العزت جو فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس حوالے سے ہم خصوصی بات کریں گے۔ کل شہید ہونے والوں میں ایک مداح رسول جنید جمشید مرحوم بھی تھے، جو اپنی اہلیہ کے ساتھ اس حادثے کے شکار ہوئے۔ وہ اس انسان کی زندگی پہلے کیا تھی، کیسے اس میں چینج آیا، کیسے اس زندگی میں انقلاب آیا، اور پھر اللہ رب العزت نے جب کسی کا دل وہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو پھر اسے، جب اللہ رب العزت کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اسے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے، اسلامی تعلیمات کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ یوں ہوا، پہلے ایک سنگر تھا، گانے گاتا تھا، ناچ اور ڈانس میں مشغول رہتا تھا، لیکن اللہ رب العزت دلوں کا پھیرنے والا ہے۔ مخلوقات کے دل اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کے قبضے قدرت میں ہیں، جس کا دل چاہے جدھر مرضی چاہے پھیر دیتا ہے۔ اس بندے کو اللہ رب العزت نے اس گند اور غلاظت سے نکال کر دین کا ایک مبلغ بنایا، اور اس نے اسلام کی خاطر اور اسلامی تعلیمات کی خاطر سب کچھ قربان کیا۔ لیکن افسوسناک امر یہاں پہ یہ ہے کہ کل جیسے ہی ان کی وفات ہوئی، کچھ معاشرے کے ایسے عناصر جو اپنے آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو انسان کہلانے کے پتہ نہیں کیسے مستحق ہیں، کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس دکھ اور درد میں برابر کے شریک ہوتے، اس کے اوپر اپنے دکھ کا اظہار کرتے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی پوسٹیں کر دی جس سے قوم کے دل مزید دکھے۔ ایسے عناصر وہ قوم کے زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ان لوگوں کا یعنی یہ نظریہ کیوں ہے اور کس وجہ سے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ 3 اہم موضوع آج ہم اپنے پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میرے معزز مہمان جناب عبدالوہاب سلیم صاحب، جو کہ تجزیہ نگار ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں عبدالوہاب صاحب۔ اسی طرح ناظرین میرے ساتھ فون کال پہ مہمان ہوں گے جناب فضل الرحمن خلیل صاحب، جو کہ انصار الامہ کے سربراہ ہیں۔ اسی طرح معروف عالم دین مولانا زاہد الراشدی صاحب ہمارے ساتھ فون کال پہ کچھ اپنی گزارشات پیش کریں گے، اور اسی طرح پروفیسر عاصم حفیظ صاحب ہمارے ساتھ دیں گے، اور اسی طرح برما سے عبدالحق صاحب
جو کہ ایک سماجی کارکن ہیں برما کے حالات، ہم ان سے جانیں گے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ریسرچ سکالر جناب محمد عارف صافی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو میں تمام مہمانان گرامی کو دل کے تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس سے قبل کہ ہم برما کے حوالے سے بات کریں ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، ایک برما کے حالات پہ ایک مختصر سی رپورٹ تیار کی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے۔ روہنگیا میانمار کے مغربی ریاست راکھین میں آباد ہند آریائی لوگ ہیں۔ میانمار حکومت کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان کی تعداد 11 لاکھ کے لگ بھگ ہے، لیکن انہیں بڑے منظم انداز میں سیاسی نمائندگی کے حق اور دیگر شہری حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ان کے دیہات پر بدھ متوں کے سیکورٹی فورسز کی سرپرستی میں وقفے سے حملے بھی کیے جاتے ہیں اور ان کے خلاف فوجی کریک ڈاؤن بھی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جانیں بچا کر پڑوسی ملک بنگلہ دیش کا رخ کرتے ہیں۔ جبکہ ایک اعداد و شمار کے مطابق میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی آبادی تقریباً 13 لاکھ پر مشتمل ہے۔ ملک کی اکثریتی آبادی بدھ مذہب کی پیروکار ہے اور اسی مذہب کے انتہا پسند ایک عرصے سے مسلمانوں سے انسانیت سوز سلوک کر رہے ہیں۔ میانمار میں زیادہ تر روہنگیا مسلمان ریاست اراکان میں ہی آباد ہیں، لیکن 2012 میں مسلم کش فسادات کے بعد سے ہزاروں کی تعداد میں عارضی کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ان فسادات میں بدھ مت بلوائیوں نے روہنگیا مسلمانوں کے مکانوں کو نذر آتش کر دیا تھا اور جن دیہات میں وہ اقلیت میں تھے وہاں سے ان کو باہر نکال دیا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میانمار روہنگیا مسلمانوں کو ایک الگ نسلی اقلیت کے طور پر تسلیم نہیں کرتا ہے، بلکہ انہیں بنگالی قرار دیتا ہے، اور اس کا یہ اصرار ہے کہ وہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور وہ بنگلہ دیش سے برسوں قبل برما میں منتقل ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں ان کے نقل و حرکت پر پابندیاں بھی عائد ہیں اور انہیں ملازمتیں بھی نہیں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو شہری خدمات سے بھی محروم کیا جاتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہر سال روہنگیا مسلمان سمندر کا پرخطر سفر کرتے ہوئے جنوب میں واقع ممالک ملیشیا اور انڈونیشیا کے رخ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ میانمار میں کوئی 3 اشرے کے بعد سن 2014 میں پہلی مرتبہ مردم شماری ہوئی تھی، لیکن اس میں حکام نے مسلمانوں کو روہنگیا کے طور پر شناخت دینے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ روہنگیا مسلمانوں پر ان مظالم کے رد عمل میں نوبل امن انعام یافتہ آنگ سان سوکائی سمیت میانمار کے سیاسی لیڈروں نے انتہائی سردمہری اور بے حسی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے ہم مذہبوں کے مظالم کے خلاف نہ کوئی توانا آواز بلند کی تھی اور نہ ہی ان کو غلط کاریوں سے روکا تھا، جبکہ بدھ مت کے پیروکاروں نے اس سے قبل بھی 2012 کے آخر میں اراکان میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور ان کے مکانوں، دکانوں اور دیگر املاک کو نذر آتش کر دیا تھا۔ اس وقت اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اس ریاست میں نسلی اور فرقہ وارانہ بنیاد پر خونریز جھڑپوں کے نتیجے میں 28,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے تھے، ان میں سے 97% سے زیادہ روہنگیا مسلمان تھے۔ اسی طرح جون 2012 میں 75,000 سے زیادہ مسلمانوں کو بے گھر کر کے عارضی کیمپوں میں دھکیل دیا گیا تھا، جبکہ قتل و غارت گری کے تازہ واقعات میں بدھ مت انتہا پسندوں نے روہنگیا مسلمانوں کے 5 مختلف دیہات میں 1,000 سے زائد مکانوں کو نذر آتش کر دیا ہے، جبکہ سینکڑوں مسلمانوں کو بے دردی سے شہید اور ہزاروں کو بے گھر کر دیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھ لی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ان مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اب تو شکر ہے کہ کچھ میڈیا نے ان کو کوریج دی ہے۔ یہ میرے خیال میں کچھ 1-2 سال سے نہیں بلکہ اشرے ہو گئے یہ ظلم سہتے سہتے یہ لوگ اسی طرح کٹ رہے ہیں، اسی طرح مر رہے ہیں، اور یہ دنیا یہ تصور کرتی ہے کہ یہ انسان ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، کم از کم انسانیت کے ناطے اتنا تو سوچنا چاہیے عالمی اسلام کو اور عالمی دنیا کو، اور پھر خاص کر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں عالمی لحاظ سے جو اپنا کام کر رہی ہے،
ان کو تو کم از کم سوچنا چاہیے، لیکن افسوس شاید یہ مسلمان ہیں اسی وجہ سے یہ کٹ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات ناظرین، اکثر اپنے مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ غیر قانونی تارکین وطن ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ برما کے مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے، کیا یہ یہاں پہلے سے آباد تھے یا یہ غیر قانونی طور پر بنگلہ دیش سے آ کے یہاں آباد ہوئے؟ تو کیا سلیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو برما ہے اس کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے دو قومیں آباد ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اصلاً وہ جن کو پہلے انڈین کہا جاتا تھا، مطلب کہ بنگال سے جن کا تعلق تھا، وہ مسلمان ہیں، اور دوسری وہ مسلمان قوم ہے جو چائنا سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ لوگ ہیں۔ جو چائنا کے لوگ ہیں یہ تو وہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ صدیوں سے یہیں آباد ہیں۔ صدیوں سے، یعنی کہ ابھی نہیں ہے؟ ابھی نہیں، پہلے سے آباد ہیں۔ اور جو بنگالی نسل ہے جنہیں رونگیا مسلمز کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قریباً جب مغل ایمپرر موجود تھی، مطلب مغل ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی، اس وقت کچھ جو بنگلہ دیش سے مسلمان تھے وہ تجارت کی غرض سے یا اس طرح ان کا آنا جانا رہتا تھا، کیونکہ پتہ ہے کہ بنگلہ دیش اور برما کے درمیان میں بے آف بنگال ہے، جسے خلیج بنگال بھی کہتے ہیں، وہ ان کے درمیان موجود ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ کشتیوں پہ یا اس طرح ان کا آنا جانا رہتا تھا، ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ یہاں آباد ہو گئے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی کوئی آباد ہے، یہ کوئی صدیوں سے وہ بھی آباد ہیں کوئی۔ تو جب آپ کو پتہ ہے مغل حکومت ختم ہوئی، بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا انگریزوں نے، تو وہ ان کو بھی برما میں لے کے گئے تھے، برما یا میانمار، بہادر شاہ ظفر کو، جس میں جہاں پہ اس کا کیا کہتے ہیں، وہیں پہ اسے اپنے بیٹوں کے جو سر تھے وہ کاٹ کے پیش کیے گئے، ادھر ہی اسے جلا وطن کیا گیا۔ یہ برما جو تھا یہ مختلف اوقات میں مغل حکومت کا حصہ بھی رہا، کبھی ٹوٹ گیا، کبھی ساتھ مل گیا، کسی بادشاہ کے دور میں رہا، کسی کے دور میں نہیں رہا۔ تو یہ باقاعدہ مسلمان جو تھے وہ ادھر کے رہائشی تھے، ان کو تسلیم کیا جاتا تھا، باقاعدہ موجود تھے۔ تو ان کا جو علاقہ ہے رونگیا مسلمانوں کا، اسے اراکان کہا جاتا ہے، وہ علاقے کا نام اراکان ہے۔ یہ اراکان علاقے کا نام ہے یا کوئی قوم ہے؟ یہ جو مجھے معلومات ہیں، جو میری کچھ کیا کہتے ہیں، میں نے ایک دو لڑکے تھے برما کے، ان سے میری ملاقات ہوئی، اس سے میں نے پوچھا بھی، وہ کہتے ہیں کہ رونگیا جو ہے یہ ہماری قوم ہے، اور اراکان جو ہے یہ ہمارے علاقے کا نام ہے، جہاں پہ ہم مسلمان، مطلب جو بنگلہ دیش کے قریب ہے اس علاقے کو ہم اراکان کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے، مطلب 1940s کے بعد، تو اس وقت کے بعد جب کیونکہ برما پہ بھی برٹش راج تھا، تو جب برٹش راج کے دوران ہی کیونکہ انڈین جو ان کو انڈین اس وقت کہا جاتا تھا، بنگالی تو نہیں کہا جاتا تھا، جو یہ مسلمان تھے ان کا برٹش جو ادھر آفیسرز تھے ان کا کسی معاملے پہ جھگڑا ہوا، تو جو بنگالی تھے انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا، مطلب وہ جو مسلمان تھے انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ تو برٹش جو راج والے تھے انہوں نے کیا کیا، اس کی جگہ برما کے لوگوں کو ملازمتیں دے دیں۔ یہ پہلا اس وقت کا اختلاف تھا جس پہ ان کی آپس میں ٹینشن سٹارٹ ہوئی۔ تو اس دوران جو اعداد و شمار ہیں 1940s میں، اس وقت رونگیا مسلمانوں کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی، ٹھیک ہے، اس وقت 6 لاکھ تھی۔ اس کے بعد پھر برما بھی، جس طرح پاکستان، انڈیا آزاد ہوئے برٹش راج سے، برما بھی آزاد ہو گیا۔ تو 1962 میں، جیسا کہ ویڈیو میں بھی بتایا گیا، جب مردم شماری ہوئی تو اس وقت جو ایک جنرل جو برما پہ جس کی حکومت تھی، اس نے کہا کہ یہ لوگ برما کے شہری نہیں ہیں اور ہم ان کی مردم شماری بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پہلا موقع تھا جب ان کو کیا کہتے ہیں نیشنلٹی، سبب ایک تو سب سے بڑا سبب تو مذہب تھا۔ آپ کو پتہ ہے برما کا مین مذہب کیا ہے؟ بدھسٹ ہیں، وہ بدھ مت۔ اگرچہ بدھ مت کو بڑا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا شریف سا مذہب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بدھ مت جو ہے یہ بھی اسی طرح ان کے اندر شدت پسند لوگ موجود ہیں جس میں ہندو اور باقی مذاہب میں موجود ہیں، اور کیونکہ یہ مرکز ہے، سب سے زیادہ بدھ ادھر آباد ہیں دنیا میں، سب سے زیادہ بدھ مت کے پیروکار اس ملک میں آباد ہیں، اور سب سے بڑا مرکز بھی ان کا ادھر ہی ہے۔
یا تبت جو چائنا انڈیا کے درمیان ہے، ادھر ان کا مذہبی مین مرکز ہے. باقی آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو بدھ مت ہیں وہ برما میں آباد ہیں. تو کیا کہتے ہیں، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت سے مسلمان جو تھے وہ برٹش آرمی کے ساتھ مطلب شامل تھے، انہوں نے لڑائی کی، تو اسی دوران کیا کہتے ہیں کچھ بدھوں کا بھی قتل عام ہوا، کچھ جو جاپان میں تھے یا اس طرح ان کا ہوا. تو اس ایک تو انہوں نے یہ وجہ بنا لی، ٹھیک ہے، اور اچھا وہ وجہ بنا کے ان سے بدلہ لینا. ہاں، اور دوسرا آپ کو پتہ ہے اصل وجہ تو یہی تھی کہ مسلمان ہمارے مذہب پہ نہیں ہیں. تیسری وجہ تھی رنگ کا فرق، کیونکہ ان کی اوریجن بنگالی تھی، اور جو برما کے اصل رہنے والے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کی رنگت سفید ہوتی ہے، برما کے لوگ جو ہیں ان کی رنگت جو ہے سفید نہیں ہوتی. تو یہ ایک وجہ بنی. تو یہ بہت سی وجوہات ہیں، لیکن 1962 میں وہ پہلا مین پوائنٹ تھا جب انہیں شہریت سے مطلب ان کی شہریت کینسل کر دی گئی. ابھی حالیہ آبادی کتنی ہے؟ حالیہ آبادی تقریباً جو ہے حکومتی اعداد و شمار جو ہیں ان کے مطابق 11 لاکھ ہے، لیکن جو رونگیا مسلمان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تعداد اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ اسی طرح مختلف اوقات میں مسلمانوں پہ حملے ہوتے رہے، حتیٰ کہ 1997 میں برما کے مسلمانوں پہ بہت بڑا حملہ کیا گیا، باقاعدہ آرمی کی طرف سے ان کے خلاف آپریشن کیا گیا. اس میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے، مسجدیں گرائی گئیں، اور پھر اس کے بعد 2001 میں دوبارہ فسادات ہوئے. 2012 میں پہلی بار وہ فسادات ہوئے جس کی وجہ سے یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ برما کے اندر کچھ اس طرح 2012 تک دنیا خاموش تھی. 2012 میں پہلی بار نسلی فسادات کا مطلب انٹرنیشنل میڈیا پہ آیا، تو لوگوں کو کچھ پتہ چلا، حتیٰ کہ ہمارے پاکستان میں بھی میڈیا پہ پہلی بار یہ خبر ہے کہ اب تک بھی اتنا خاص نہیں، لیکن کم از کم ایک آدھ بار ذکر ہوا کہ برما میں کچھ اس طرح مسلمان آباد ہیں اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے. حتیٰ کہ برما کے حالانکہ لوگ جو ہیں مسلمانوں سے بہت محبت کرتے ہیں. اکثر برما کے رونگیا مسلمان جو ہیں وہ اردو زبان جانتے ہیں، اور اسی طرح آپ ان سے ملیں گے، اردو میں آپ سے بڑی اچھی گفتگو کریں گے، اور وہ دین کی تعلیمات اکثر اردو کی کتابوں سے ہی حاصل کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہمارا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے. کچھ بر صغیر کے پس منظر کی وجہ سے بھی ہمارا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے. پھر اس کے بعد 2015 میں دوبارہ جب یہ ان کی نوبل پرائز یافتہ، جس کو بہت امن پسند عورت کہا جاتا ہے، جس کا نام آن سان سوچی ہے، آن سان سوچی، آن سان سوگی بھی کہتے ہیں اسے، تو اس کی جب حکومت آئی اسے امن کا نوبل پرائز دیا گیا ہے. وہ کس وجہ سے دیا؟ اس نے یہ امن کا نوبل پرائز اصل میں الٹ ہوتا ہے، یہ ہے امن کا ہے، پیس نوبل پرائز ہے، لیکن یہ اصل میں آپ کو اس کے الٹ کام پہ دیا جاتا ہے. تو اس نے باقاعدہ یہ بیان دیا جب اس کی پارٹی کی حکومت آئی کہ ہم ان کو برما کے شہری تسلیم نہیں کرتے، اور ان کو ہم کسی قسم کے حق جو ہیں وہ ادا نہیں کریں گے. اور اسی دوران میں بھول گیا کہ 2014 میں بدھ مت کا جو سب سے بڑا ادھر برما کے اندر جو رہنما تھا، اس نے ایک تحریک شروع کی جس کا نام تھا 969 موومنٹ. تو 969 موومنٹ، تو جس کا مین مقصد یہ تھا کہ ان برما کو مسلمانوں سے پاک کر دو، برما کو مسلمانوں سے پاک کر دو. تو اچھا، اس کیوں اتنے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ مسلمان؟ وہاں پہ کچھ تخریب کاری میں یا دہشت گردی میں ملوث ہیں؟ بیچارے کو تو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، تو پھر ان کو اصل بدھ مت کے جو ابھی مذہبی رہنما ہیں انہوں نے عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ انہوں نے یہ جو لوگ آباد ہیں یہ آپ کے خلاف ہیں، یہ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جیسے پوری دنیا میں معروف ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، وہی ادھر ان کے بارے میں معروف کر دیا گیا. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ جن علاقوں میں آباد ہیں وہ علاقے جو ہیں وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں. کچھ یہ بھی ان کو خدشات ہیں کہ کل کو یہ ان پہ قبضہ کر کے ہمارے مطلب وہ جنگلات ہیں، ادھر لکڑی بہت مہنگی قسم کی ہے، اس طرح کے علاقے ہیں. اگرچہ مسلمان ادھر ویسے ڈیولپ نہیں ہیں، مطلب ان کی آبادیاں جو ہیں وہ بالکل مکان کچے قسم کے، اور مطلب آپ ان کی آبادیوں کو اگر آپ نے تصاویر یا ویڈیوز دیکھی ہوں تو وہ بالکل ٹوٹے پھوٹے سے مکانات ہیں، اس طرح کے لباس ان کے پاس مکمل نہیں ہیں، کچیاں بستیاں ہیں. تو لیکن وہ علاقہ جو ہے اس کے پس منظر بہت اہم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمندر کے ساتھ اٹیچ ہے اس حوالے سے.
تو لیکن اصل بات وہی مذہب کی تفریق ہے کہ بدھ جو ہیں وہ چلیں ابھی آپ کی بات جاری ہے تو برما سے ہمارے ساتھ ہیں عبدالحق صاحب، ان کو کال پہ لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ عبدالحق صاحب، آپ نے شرکت کی۔ آپ ہم کو، ہمارے ناظرین کو برما کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے اگر آپ آگاہ کریں تو آپ کا بڑا شکریہ۔ جی عبداللہ بھائی بول رہے ہیں تقریباً۔ جی جی بہت بہت شکریہ عبداللہ بھائی کے مجھ سے ناچیز کو جو آپ نے قناۃ الوصال میں چوائس کیا ہے برما کے موجودہ صورتحال کے بارے میں معلومات، یعنی آپ لوگوں کو جو لیٹسٹ معلومات دینے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور ناظرین اور سامعین کا بھی بہت بہت شکریہ جو اس چیز کو توجہ سے اس وقت سن رہے ہیں۔ جناب علی، اس وقت جو صورتحال بہت گمبھیر ہے برما کے اندر، خاص کر کے ارکان صوبہ جہاں مسلم اکثریت روہنگیا ہے جی وہاں اس وقت حالات بہت گمبھیر ہیں۔ کہ لیٹسٹ حالات یہ ہے جیسے دنیا کو پتا ہے کہ برما میں جو جنوسائیڈ ہو رہے ہیں، مسلم کے نسل کشی ہو رہی ہے، یہ تقریباً 1942 سے۔ تو ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے 9 اکتوبر سے لے کے اب تک جو ہے تقریباً 10 گاؤں جلا دیے گئے ہیں، اور 80 سے زیادہ عورتوں پر ریپ کی گئی ہیں۔ ان عورتوں کی عمر جو ہے چھوٹے بچوں سے لے کر 10 سال سے لے کر تقریباً 50 سال تک کی عورتیں ہیں، اور تقریباً جو ہیں 250-300 لوگوں کو جو ہے شہید کر دیا گئے ہیں، اور 3000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں اس وقت بھی جو ہے جنگلوں میں اور پہاڑوں میں سمندروں میں، اور اس طرح پکڑ کے بھی ان کو لے گئے ہیں۔ جو ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں ان کا دوبارہ سراغ نہیں ملتے، وہ جیل میں ہیں یا ملٹری فورسز سے ہاتھ میں ہیں، یا ان لوگوں کو کہیں مار دیے ہیں، ان لوگوں کو کہیں ذبح کر کے ختم کر دیے، اکثریت وہ لوگ گولی مارتے اور ذبح کر دیتے۔ یہ ہے اس وقت برما کے موجودہ صورتحال۔ اور کچھ لوگ جن کے گاؤں جلا دیے گئے ہیں وہ لوگ اس وقت جو ہے بے یار و مددگار کھیتوں میں، کھلے میدانوں میں اور سمندر کے ساحلوں میں جو ہے بسے ہوئے ہیں، جن کے پاس کوئی نہ کوئی ریسکیو ہے، کوئی ویلفیئر سوسائٹی ان کو مدد کر پا رہے ہیں، نہ اندر کوئی میڈیا والے جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت برما گورنمنٹ اور وہاں کے میڈیا اور وہاں کے جو گورنمنٹ اس وقت جو کہہ رہے ہیں وہ سارے جڑے ہیں، کیونکہ وہ نسل کیا کہتے ہیں نسل کشی ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے کسی میڈیا والے کو یا کسی جو یو این او والے کو یا یونیسیف کے کوئی ادارے کو وہاں عبدالحق صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہاں، یہ وہاں برما میں کوئی تخریب کاری میں شامل ہیں یا اس میں دہشت گردی کی کوئی کارروائیوں میں مصروف ہیں؟ کیوں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ہاں، یہ اس لیے 1942 میں یعنی برما کی آزادی سے پہلے جو ہے برما کے اندر 142 قوم ہے، یعنی 142 جو ہے نیشنز ہیں، جس میں سے 35 قوم کو انہوں نے مانا ہے۔ برما ایک جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں کی آزادی کے وقت ڈیموکریسی جب وہ لوگ لا رہے تھے، برٹش سے جب آزادی لے رہے تھے، تو وہ 142 سب قوم مل کے جو فیڈرل برما بنایا تھا۔ اونگ سان سو چی کے والد جو اونگ سان تھا، انہوں نے کہا کہ ہم فیڈرل برما بناتے ہیں، اگر کوئی ساتھ رہنا نہ چاہے تو ہم وہ اپنے اسٹیٹ کے ساتھ آزادانہ رہ سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں کیا، انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ وہاں انہوں نے دھوکہ دیا ہے، وہاں 135 قوم کو مانا ہے، باقی 7 قوم کو ابھی تک نہیں مانا۔ جس طرح تھائی لینڈ کے بارڈر پر جو ہے شیانگ اور کچینگ ہے اور کیا ہے، یہ نان مسلم ہے مگر ان لوگ بھی فائٹ کر رہے ہیں۔ مگر برما کے اندر جو ہمارے مسلمان ہیں ان کو آزادی سے پہلے سے جو ہے قتل و غارت گری کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بزدل ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ اتنے بزدل ہیں کہ اپنے عبدالحق صاحب ابھی 2012 کے بعد، جس طرح عبدالوہاب سلیم صاحب نے کہا کہ 2012 کے بعد میڈیا نے کچھ کوریج دی ہے، کچھ دنیا کو پتہ چلا ہے، اور خاص کر پھر سوشل میڈیا کے ذریعے قوم کو، معاشرے کو، امت کو کافی علم ہو گیا اس حوالے سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کمپین اور دنیا بھر میں جو احتجاج اور مظاہرے ہیں یہ برما کے حالات پر کچھ اثر انداز ہو رہے ہیں، کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں اسی طرح ہیں؟ نہیں اسی طرح اور زیادہ خراب ہو رہا ہے، کوئی بہتری نہیں ہو رہا۔ کوفی عنان کمیشن آیا تھا ابھی، اونگ سان سو چی نے ایک کمیشن بنا کے دیا، انہوں نے رپورٹ کیا پیش کیا آپ دیکھیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، جینوسائیڈ ہو رہا ہے ایک طرف۔ دوسری بات کیا ہے کہ ایک اسپیشل جو ہے ٹیم ہونا چاہیے جو اس چیز کو جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے ریسرچ کر سکے۔
देखिए मुसलमान हैं, ये उनके साथ नॉन मुस्लिम जो है नॉन मुस्लिम के साथ दे रहे हैं, मुसलमानों के साथ कोई साथ नहीं दे रहे हैं। और मुस्लिम उम्मा जो सोए हुए हैं, ये ओआईसी जो है सोए हुए हैं, ये लोग कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि होना चाहिए इस वक्त जो है पूरे दुनिया के मुसलमान इत्तेहाद होकर इस चीज के ऊपर गौर खोज करना चाहिए। ये सिर्फ हमारे बर्मा के अंदर नहीं, इस वक्त मुल्क शाम में भी देखे आप, सूरिया में भी क्या सूरत हाल चल रहा है, इसी तरह इराक पर क्या सूरत हाल। क्या उम्मीदें हैं हमारे जो बर्मा के जो हमारे मुसलमान भाई हैं, क्या उम्मीदें लगाए रखे हैं वो ख़ासकर उम्मत मुस्लिमा के जो हुक्मरान हैं और उम्मत मुस्लिमा के जो नौजवानान हैं, जो उलमाए किराम हैं, क्या उम्मीदें कुछ वाबस्ता हैं इनको या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। कलमागो होने के नाते, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते, उम्मत मोहम्मदिया होने के नाते पूरे दुनिया के मुसलमानों से और पूरे दुनिया के मुसलमान हुक्मरान से इनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये लोग इस वक्त तो बर्मा के अंदर हमारी माएँ बहनें किसी मोहम्मद बिन कासिम या खालिद बिन वलीद के इंतजार में है कि वो आए उनको बचाएं। जब ये हुक्मरान नहीं बचा पा रहे तो जिनके पास ताकतें हैं, और कुछ हुक्मरान मुस्लिम हुक्मरान जो है खास करके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हैं और थाईलैंड हैं और क्या कहते हैं इंडोनेशिया मलेशिया है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। मलेशिया और बांग्लादेश की तो बात ही कुछ और है। ये तो पूरे कौम के साथ जो है मैदान पे कूद पड़े हैं इन मुसलमानों को बचाने के लिए। हम उनके जितने भी शुक्रिया अदा करें कम है। बांग्लादेश और मलेशिया की तरह पूरे दुनिया के सारे मुसलमान मुल्कों को जो है इस वक्त इत्तेहाद होकर इस चीज पर तवज्जो देना चाहिए। ये तो ये मुसलमान खत्म हो जाएंगे, ये मुसलमानों का नामो निशान तक नहीं रखेंगे बर्मा गवर्नमेंट जो है। अभी आप क्या समझते हैं कि वहाँ सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? खाने की, पीने की, घरों की, या अमन व अमान की? किस चीज की ज्यादा वो जरूरत महसूस करते हैं? कोई सूरत नहीं है वहाँ, जो है कोई अमन अमान की सूरत नहीं है। आप इस तरह सोचें, अगर बर्मा फोर्स जो है किसी रोहिंग्या मुसलमान को देखे, किसी मुसलमान कलमागोल को देखे, तो ये समझते वो दुश्मन है, वो उनके दुश्मन है। छोटे बच्चों से लेकर जो है बड़े बूढ़े तक जो है सबको वो लोग डिस्क्लीन कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, वो मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं सबको जो है। वो अपना दुश्मन जैसा समझते हैं। यानी कहते हैं ना कि वो एक आंख ना पानी वाली बात है, इस तरह है। और ये लोग भी खौफ से डर के जो बाग जाते देख कर जो है मिलिट्री फोर्सेस को या गवर्नमेंट इदारे को या पुलिस को या बॉर्डर गार्ड पुलिस को, किसी को भी देखो तो ये लोग खुद अपने आप मुसलमान छुप जाते हैं डर के मारे, कहीं ये मुझसे ना मार दे। छोटे बच्चे से लेकर जो है बूढ़े तक जो है सब तक जहन तक है। और इतने फोर्स, इतने टॉर्चेस पर वो लोग है कि पता नहीं किस वक्त मलकल मुफ्त आए और हमें ले जाएं। अब्दुल हक साहब, अभी आप विसाल उर्दू के प्लेटफार्म से आप बर्मा के मुसलमानों के एक नुमाइंदा के तौर पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उम्मत को? मैं उम्मत को ये उम्मत मुस्लिमा को और दुनिया के जितने भी इस वक्त मुसलमान गवर्नमेंट्स हैं या यूएन या एनजीओज हैं, यूरोपियन काउंसिल हैं, आसियान हैं, सबको ये मैसेज देना चाहूंगा कि एक इंसानियत के नाते पर सबका फर्ज बनते हैं कि ये जो नस्ल कशी हो रहे हैं बर्मा के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को, इसको बचाया जाए और जल्द अज जल्द यहाँ जो है अमन फोर्स भेजा जाए और जो लोग बेयारो मददगार हो गए हैं उनको जो है खाने पीने के राशन पहुंचाया जाए और इनके लिए मेडिसिन पहुंचाया जाए। यानी जो एक इंसान को बचाने के लिए जिन चीजों की अहम जरूरत है उन चीज को फौरन भेजा जाए, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मुसलमानों की जहाँ पे भी है अल्लाह ताला मदद और नुसरत फरमाए। बहुत ही अजीब सूरत हाल से दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये कोई कॉल पे था जी। अब्दुल वहाब साहब, जिस तरह अब्दुल हक साहब ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी बैठी है, क्या वजह है? वो तो उनको मार रहे हैं जो बुद्ध मत के पैरोकार हैं, लेकिन उम्मत क्यों खामोश है? उम्मत का क्या कहा जाए, बेहिसी की इंतहा है। असल में हम इस्लामी तालीमात जो हैं उनको मुकम्मल तौर पे भूल गए हैं। अगरचे इस सिलसिले में तुर्की के जो सदर थे तैयब उर्दगान, उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी। उनकी जो बीवी हैं उन्होंने कुछ अर्सा पहले इमदाद के साथ बर्मा का दौरा भी किया था और उधर मुसलमानों की कुछ हौसला अफजाई की, उनको सब कुछ किया भी। लेकिन ओवरऑल जो मुसलमान हैं असल में
بڑی پلاننگ کے ساتھ پوری دنیا میں مسلمان جو مضبوط ممالک تھے ان کو اپنے کاموں میں مصروف کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی دوسری کی طرف توجہ نہ دیں. آپ مثال کے طور پہ دیکھیں پاکستان کسی دور میں ایک آواز تھا مسلم دنیا کی. پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات میں اس طریقے سے الجھا دیا گیا ہے حتیٰ کہ پاکستان سے جو دنیاوی طاقتیں ہیں انہوں نے ایک طرح سے عہد لے لیا ہے کہ آپ اپنے علاوہ کسی کی بات نہیں کریں گے. مطلب پاکستان اب کہتا ہے ہم افغانستان میں مداخلت نہیں کرتے, ہم فلاں ملک میں ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم صرف اپنے ملک میں سب کچھ کیا کہتے ہیں دہشت گردی ختم کرنے پہ ہیں. اب سعودی عرب ایک مؤثر آواز تھا مسلم دنیا کی. سعودی عرب کو یمن شام کے معاملات میں ایران نے الجھا دیا ہے, اور اسی طرح باقی مصر جو ہے وہ ایک مضبوط آواز تھا کسی دور میں, لیکن ادھر اپنے کچھ جو حکومت بدلی ہوئی اس کے بعد سے حالات اپنے اتنے کوئی درست نہیں ہیں. تو یہ اوورآل مسلم دنیا کے حالات ہیں. او آئی سی جو ہے OIC سیاسی لحاظ سے شروع سے کوئی مضبوط پلیٹ فارم نہیں بن سکی, اگرچہ تعلیمی اور اقتصادی حوالے سے کچھ کوششیں کی ہیں انہوں نے جو بارآور بھی ثابت ہوئیں, لیکن سیاسی طور پہ آج تک OIC بھی کوئی اتنا مضبوط موقف کسی بھی ایشو پہ ایسا نہیں لے سکی کہ جس پہ جو ہے اقوام متحدہ یا دنیا کی جو طاقتیں ہیں کوئی سٹینڈ لیں. تو یہ ہماری بے حسی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جو آ رہی ہے, یا برما کے جو مسلمان ہیں ان کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا, جیسا کہ عبدالحق صاحب نے بھی فرمایا, خالد بن ولید کو ایوبی پیدا کرے گا جو انشاءاللہ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ واپس لائے گا. اچھا, جس طرح میں نے عبدالحق صاحب سے کہا کہ 2012 کے بعد میڈیا نے ان کو کچھ کوریج دی ہے, خاص کر پھر سوشل میڈیا پہ زیادہ یہ ایشو زیادہ چلا ہے اور لوگوں کو زیادہ پتہ چلا کہ یہ برما میں بھی کوئی مسلمان ہیں اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اسی آواز کو بڑھایا جائے تو اس کا کوئی اثر نکلے گا یا نہیں؟ اثر تو یہ اس سے ایک شعور تو پیدا ہو سکتا ہے, جو کہ پیدا بھی ہوا کہ اس سے پہلے تو مسلمانوں تک کو نہیں معلوم تھا کہ کچھ ایسا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ذرا سوشل میڈیا سے کم از کم اتنا معلوم ہو گیا کہ کچھ ایسے لوگ آباد ہیں دنیا میں کہیں کسی کونے میں برما میں کہ جو مسلمان ہیں اور ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور کئی اشروں سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کی باقاعدہ ظلم نہیں ہو رہا بلکہ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے کہ یہ آواز مؤثر ہے. مؤثر ہے, کم از کم جو بھی ہے آپ اسے بے شک ایک کہہ لیں کہ ایک بہانہ سا بنایا ہے, لیکن جو وہ برما کی حکومت ہے وہ مجبور ہوئی اقوام متحدہ کا ایک کمیشن بٹھایا, انہوں نے آ کے حالات کا جائزہ لیا اور انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے جو عالمی چینلز پہ نشر بھی ہوئی, اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ وہاں پہ ایک نسل کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے کچھ نہ کچھ تو دباؤ انشاءاللہ برما کی حکومت پہ آئے گا, آیا بھی ہے, لیکن اوورآل بات یہ ہے کہ ادھر میڈیا کے جانے پہ پابندی ہے. اقوام متحدہ نے یا OIC نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ OIC نے مذمت کی ہے, اس سے زیادہ کیا کرنا ہے. اور جو اقوام متحدہ وہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا, انہوں نے جائزہ لے کے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں انہوں نے کم از کم یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ وہاں پہ ایک نسل جو جن کو ہم روہنگیا کہتے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, باقاعدہ ان کی نسل مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں بہرحال اس سلسلے میں سب سے مؤثر کردار بنگلہ دیش کا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ایک تو اس کا کیا کہتے ہیں آپ سرحد بارڈر ساتھ ہے, مطلب ان کا سمندر کے ذریعے آپس میں رابطہ موجود ہے, اور یہ لوگ اصل میں بھی بنگلہ دیشی اوریجن سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ادھر اس وقت جو حکومت ہے وہ اسلام دشمن حکومت ہے, حسینہ واجد کی حکومت ہے, وہ اسلام کے سخت خلاف ہے, اپنے مسلمانوں کو جو مٹا رہی ہے, اسلام کے نام و نشان مٹا رہی ہے. ذاکر نائک پہ پابندی لگا چکے ہیں, ان کے چینل پہ پابندی لگا چکے ہیں, ادھر کی جو جماعت اسلامی تھی اور کئی مذہبی تنظیموں پہ پابندی لگا چکے ہیں, تو ان سے ایسی امید رکھنا عبث ہے. تو اس لیے یہی کس سے یہ امید رکھی جائے؟ اس کے لیے امید تو یہی ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد کریں تو ان کی آواز اتنی مؤثر ہو, مسلمان لیڈروں کی آواز اتنی مؤثر ہو کہ برما کی حکومت کو وہ کوئی پیغام دیں تو وہ ان پہ اثر انداز ہو. بہر اس سلسلے میں سعودی عرب نے بھی کوشش کی. سعودی عرب کی طرف سے آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ برما کے جو روہنگیا مسلمان ہیں ان کو
بغیر ویزے کے صرف پاسپورٹ کے ساتھ اگر وہ کسی سعودی ایمبیسی میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کا ویزا لگا دیا جاتا ہے. اس لیے سعودی عرب کے اندر ایک کثیر تعداد میں روہنگیا مسلمان موجود ہیں اور یہاں پہ وہ رہائش پذیر ہیں اور ملازمتیں بھی کر رہے ہیں، جن میں سے ایک معروف نام امام مسجد نبوی جو فوت ہو گئے ہیں، قاری محمد ایوب تھے، وہ بھی ایک روہنگیا مسلمان تھے اور ان کو سعودی عرب نے اپنی نیشنلٹی بھی دی اور اتنا مقام دیا کہ وہ مسجد نبوی کے امام بن گئے. تو اس طرح ترکی نے جیسا کہ میں نے بتایا کچھ کوشش کی ہے، لیکن بہرحال یہ اتنا کوئی مؤثر کردار نہیں ہے. اس حوالے سے اگر علماء کرام اپنا کردار ادا کرنا چاہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ علماء، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک یہ شعور ختم ہوتا جا رہا ہے امت مسلمہ کا، اس کو اجاگر کریں. مطلب آج کل یہ شعور زور پکڑتا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے میں ترکی کا ہوں، سب سے پہلے میں سعودی ہوں، اس کے بعد میں مسلمان ہوں. یعنی جو بارڈر کی ایک حد بندی ہے، کی ایک جو وطن کو ایک بت بنا دیا گیا ہے، اس کو ختم کرنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے. تو اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو امید کر سکتے ہیں کہ کچھ حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. بہرحال کچھ علماء کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپس میں اختلافات اتنے اس حد تک جا چکے ہیں کہ وہ آوازیں مؤثر ثابت نہیں ہوتی. اچھا، ابھی اگر ہم آ جائیں اس حوالے سے کہ میڈیا نے اس کو اب تک خاموش رکھا، مثلا 2 3 4 سال جتنے بھی ہیں، 2012 تک جس طرح آپ نے ذکر کیا، تو اتنی دیر اس کو کسی سازش کے تحت خاموش رکھا گیا تھا؟ یہ آواز کیوں دبائی گئی تھی؟ یا یہاں پہ کوئی سہولت نہیں تھی ان کی آواز اٹھانے کے لیے، یا ان کا کوئی اپنا میڈیا نہیں؟ سب سے زیادہ تو برما کی حکومت کی طرف سے اتنی پابندیاں تھیں میڈیا پہ، پرائیویٹ تنظیموں پہ، امدادی کارکنوں پہ، سماجی کارکنوں کے پہ، وہ ان علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے. اور وہ روہنگیا مسلمان خود اتنی کوئی مؤثر آواز نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے بارے میں اطلاع دے سکتے. تو ایک تو وجہ یہ تھی. دوسری یہ کہ سوشل میڈیا نے بہرحال اس میں کردار ادا کیا کہ جس کی وجہ سے میڈیا، مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ اس خبر کو جگہ دینے پہ مجبور ہوا ہے. تو اس سلسلے میں سوشل میڈیا کا فائدہ بھی ہوا ہے. تو بہرحال بات وہی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جب امت کا ایک تاثر ہی ختم کر دیا گیا ہے تو پھر وہ جو خبر آتی بھی ہے وہ اس طرح آتی ہے جیسے پتہ نہیں کوئی ایک کسی علاقے میں کچھ لوگ مر گئے ہیں بس. تو یہ دکھ کے ساتھ نہیں بتایا جاتا کہ اس طرح کچھ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، بلکہ ایک عام خبر دی جاتی ہے. آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کے کیا رویے ہیں؟ آس پاس آپ کو بنگلہ دیش کا بتایا، باقی جو ممالک ہیں ان کی براہ راست تو سرحدیں مسلم ممالک کی ادھر نہیں لگتی. ملائیشیا بھی کچھ دور ہے. تو ملائیشیا وغیرہ جو ہیں ان کی طرف سے تو ایسا کچھ، ان لوگوں نے کسی دور میں کچھ روہنگیا مسلمانوں کو پناہ دی تھی. اچھا. تو ادھر کچھ لوگ آباد بھی ہیں ملائیشیا کے اندر. تو لیکن بہرحال وہی بات ہے کہ ہر ملک جو اپنے خول کے اندر بند ہوا ہے اسے کوئی اتنی فکر نہیں ہے کہ ادھر کچھ مسلمان آباد ہیں، بلکہ وہی کہ میں تو مالیشین ہوں اور میں یہ برما کا ہے، یہ صورتحال ہے. تو اب مثلا اگر ایک کوئی اس کا حل نکالنا چاہے تو اس کا حل کیا نکلے گا؟ حل سب سے پہلے تو وہی جو کہا کہ مسلمانوں کا اتحاد. آپ کا اتحاد ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ برما کی حکومت مجبور ہوگی، وہ آپ کی آواز سنے گی. جب آپ کی آواز سنے گی تو اس پہ عمل درآمد پہ بھی مجبور ہوگی. جب آپ کی طاقت ہوگی، دنیا آپ کو مانے گی، تو خود بخود وہ مجبور ہوں گے اور آپ کی بات سنیں گے. تو سب سے پہلا حل تو یہی ہے. اور دوسرا یہی کہ جس طرح سعودی عرب نے کیا ہے، پاکستان نے بھی کسی دور میں کیا، کراچی میں کچھ اس طرح کے روہنگیا مسلمان آباد بھی ہیں. تو ایسے لوگوں کو مسلم ممالک جو ہیں ان پہ اپنے دروازے کھول دیں تاکہ ایسے لوگ ان کو پناہ دیں، وہ لوگ تعلیم حاصل کریں، وہ ایک طاقت بنیں تاکہ وہ جو اپنے جو ادھر لوگ موجود ہیں ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کر سکے. تیسری جو روہنگیا کے مسلمان سب سے زیادہ کہ ان کے پاس اب خوراک، لباس تک کی سہولیات چھین لے گئی ہیں، تو اس لحاظ سے ان کی مدد کی جائے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بدھ مت کے جو پیروکار ہیں یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، یا ان کو بھی اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جہاں پہ بھی مسلمان کی نسل کشی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، گیم ہوتی ہے، جس طرح شام میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے. اب اسرائیل تو اکیلا نہیں ہے اور روس تو اکیلا نہیں ہے، پیچھے کچھ دوسری طاقتیں ان کو ساتھ مل کے. تو کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ہے یا نہیں؟
یقیناً بیسک مقصد تو وہی ہے کہ جو پوری دنیا میں مسلم کش قوتوں کا ہوتا ہے کہ مسلمان کو ختم کیا جائے، اصل وہی ہے۔ اب دیکھیں جب 2012 کے فسادات شروع ہوئے، فسادات تو نہیں آپ کہیں گے، کہ مسلمانوں کی نسل کشی شروع ہوئی، تو اس میں بیسک جو الزام لگایا گیا تھا، جس پہ شروع کیے گئے کہ جی ایک جو کیا برما کی جو کوئی عورت ہے اس کے ساتھ کسی مسلمان نے زیادتی کی ہے، تو بعد میں الزام غلط بھی ثابت ہوا۔ فضل الرحمان خلیل صاحب کال پہ ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی، آواز آ رہی ہے؟ جی فضل الرحمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے شرکت کی، آپ کی نوازش۔ ہیلو ہیلو، آواز آ رہی ہے سر آپ کو میری؟ ہیلو جی عبدالوہاب صاحب، تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حالت اگر اسی طرح رہے تو یہ پاکستان کی باری بھی آ سکتی ہے؟ مثلا یہ ایک آپ نے کہا نا کہ ایک مسلم نسل کشی کے یعنی پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک لہر ہے جہاں پہ بھی دیکھو مسلمان ہی نشانے پہ ہیں۔ اگر آج ہم مثلا خاموش رہیں تو کل یہ ہم پہ بھی آ سکتے ہیں؟ یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہماری تاریخ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے۔ آپ اندلس اسپین کی تاریخ دیکھیں، اس میں جب مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹنا شروع ہو گئے، تو عیسائیوں نے جب ان پہ حملہ کرنا شروع کیا تو مسلمان ہر ریاست یہ سوچ سمجھ کے خاموش رہی کہ کون سا میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، ہم تو ہم چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم خلیل صاحب۔ چلیں آپ بات جاری رکھیں۔ ہاں جی، تو کہہ رہا تھا کہ وہ جب اندلس میں اسی طرح ہی مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا، حتیٰ کہ پھر جب آخری غرناطہ کی باری آئی تو وہ چھوٹی سی ریاست بچی تھی، تو اس پہ جب اس وقت کی جو ملکہ تھی اس نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو نکال دیا، تو پھر وہ اس کا جو بادشاہ تھا عبداللہ، تو وہ رونے لگ گیا، تو اس کی والدہ جو تھی وہ پیچھے کھڑی تھی، تو اس نے پھر اسے کہا تھا کہ تم بزدل انسان ہو، اگر تمہارے اندر یہ تمہارے آنسو نہیں گرنے چاہیے تھے بلکہ تمہاری جو ہے خون گرنا چاہیے تھا، تو اگر تم وقت پہ ہوش میں آ جاتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو وہی بات ہے کہ مسلمان ابھی یہ سوچ سمجھ کے خاموش ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنی صفوں کے اندر جو سب سے مین مقصد ہے کہ اتحاد پیدا کیا جائے ہر ملک کے اندر۔ مطلب پاکستان ہے تو پاکستان کے کچھ چند لوگ تو ہوتے ہی ہیں جو مخالف کیا کہتے ہیں رائے رکھتے ہوں گے، لیکن عموماً ایک سوچ ہونی چاہیے پاکستان کی، جو جس مقصد پہ بنایا گیا کہ وہ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے پاکستان ایک ان کو نظر آئے کہ یہ ہماری مدد کرنے والا ملک ہے۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ پھر یعنی اتحاد قائم ہوگا، آواز اٹھے گی تو تب وہ جا کے اثر انداز ہوگا۔ وہ مشہور جو مثال چھوٹے ہوتے سے ہم پڑھتے ہیں کہ کسان تھا، اس نے لکڑیوں کا ایک کیا گٹھا اٹھایا ہوا تھا، اپنے بیٹوں کے پاس لے کے آیا، ان کو لکڑی دی، انہوں نے کہا اس کو توڑو، انہوں نے فوراً توڑ دیا۔ اس کے بعد وہ جو پورا گٹھ تھا وہ اس کو کہا کہ چاروں مل کر توڑو، وہ تو نہ توڑ سکے۔ ٹھیک ہے، تو وہی اتحاد کی مثال ہے کہ اگر اب مل کے، اور میرے خیال میں احساس انسانیت کا احساس، اور یہ جب نہیں ہوگا میرے خیال میں تب تک نہیں کچھ ہو سکتا، کوئی شک نہیں۔ ناظرین، محسن نقوی صاحب کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ سب کے گھر جلنے کا کچھ تو مجھے غم ہو محسوس، میرے گھر کو بھی ذرا آگ لگا دی جائے۔ شاید ہمارے گھر محفوظ ہیں اسی لیے ہمیں احساس نہیں ہے، اور یہ یاد رکھیں تاریخ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس طرح کی بے حس قومیں، ان کو کبھی بھی زمانہ معاف نہیں کرتا، تاریخ انہیں معاف نہیں کرتی۔ آج اگر ہم اس کے
آج اگر ہم برما کے اوپر خاموش ہیں، آج اگر ہم شام کے اوپر خاموش ہیں، شام میں جاری مظالم، برما میں جاری مظالم کے اوپر اگر ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں یہی لہر یہ صرف نہیں ہے، برما کے ساتھ خاص نہیں ہے، شام کے ساتھ خاص نہیں ہے. مسلمان کو مٹایا جا رہا ہے جہاں کہیں بھی ہو، جیسا بھی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، جیسا کس طرح کا بھی ہو، بلا امتیاز سب کو مٹایا جا رہا ہے. اسی لیے اگر اب بھی ہم ہوش کے ناخن نہ لیں تو یاد رکھیں آج اگر برما کے اوپر یہ حالات ہیں، آج اگر شام اور عراق اور فلسطین اور کشمیر میں ہیں، تو کل یہی حالات ہمارے مملکت میں بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ فضل الرحمان خلیل صاحب کال پہ، ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. خیریت سے؟ ہاں خلیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے شرکت کی، نوازش آپ کی. جناب اچھا خلیل صاحب، ہم بات کر رہے تھے برما میں جو جاری مظالم ہیں، جو انسانیت پہ ایک ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کے اوپر مسلم حکمران بالعموم بالخصوص اور مسلم امہ بالخصوص خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. آپ اس تماشائی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وصال ٹی وی کے ساتھ انٹرویو پر آپ کا شکر گزار ہوں، نوازش. اور آپ نے بڑے ہی اہم مسئلے پر بات چیت کے لیے کہا ہے، اور یقیناً یہ ایک وقت کا تقاضا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کتنی توجہ مسلمانوں کو برما کے مسلمانوں کی طرف دینی چاہیے. اتنا شاید ہی کسی اور جگہ پر اتنا ظلم نہیں ہو رہا. محترم بات یہ ہے کہ برما کے حوالے سے جو واقعات اور مظالم سامنے آ رہے ہیں، یقین جانیے پہلی بات تو یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ وہ جس شخص کے اندر انسان کا دل ہو تو وہ بھی ان حالات کو اور ان مظالم کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا. تو میں سوچتا ہوں کہ وہ کس طرح انسان ہے کہ جو اتنے معصوم بچوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ ذبح کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ ایک انتہائی وحشانہ سلوک کرتے ہیں. تو یہ تاریخ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہلاکو اور چنگیز خان کے جو دور کے مظالم تھے، اگر ہلاکو اور چنگیز خان بھی اس وقت موجود ہوتے تو ان کی روح اس طرح پڑتی کہ ایسے مظالم، اس طریقے سے مظالم. تو میں گزارش کروں گا کہ ان مظالم کا جو سبب ہے وہ ان کا مسلمان ہونا ہے، کہ وہ مسلمان ہیں. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جس صوبے میں ان کی اکثریت ہے وہ صوبہ معدنیات سے معلومان ہے، پہلی حیثیت کی اس صوبے کی ہے. اور ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو 354 سال مسلمان کی وہاں اپنی حکومت رہی، اور ارکان جو تھا یہ ایک آزاد ریاست کے طور پر جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا، اور ان کا اپنا سکہ بھی وہاں رائج تھا. اس کے بعد بدھ مت نے وہاں 17 سال ٹوٹل جو ہے وہ حکومت کی، اور پھر 1784 میں انگریزوں نے بدھوں کو جو ہے وہ شکست دی اور برما پر جو ہے وہ قبضہ کر دیا. پھر 1852 میں ارکان اور برما کو ہندوستان کا حصہ قرار دے دیا گیا. یہ 1852 میں ارکان اور برما یہ دونوں 1852 سے پہلے ارکان الگ تھا اور برما الگ تھا. جب انگریز کے ہاتھوں بدھوں کو شکست ہوئی تو پھر انگریز نے ان دونوں کو ہندوستان کا حصہ بنا دیا. لیکن 1947 میں اچھا خلیل صاحب، یہ تو رہی تاریخ، اور تاریخ سے ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن ابھی جو حالیہ صورتحال ہے اس کو دیکھ کے جس طرح آپ نے کہا کہ جس انسان کے سینے میں انسان کا دل ہو وہ اس مناظر کو دیکھنا بھی اس کے اوپر بہت مشکل ہے اور یعنی ناگوار گزرتے ہیں. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں امتی مسلمہ کو اور خاص کر علماء کرام کو، اور پھر جس طرح آپ ایک مذہبی جماعت کے قائد ہیں، لیڈر ہیں، آپ جیسے لیڈران کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ کتنی آپ کی آواز اٹھا سکتے ہیں اور کتنی آپ کو اٹھانی چاہیے؟ محترم میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں
کہ اس جو پس منظر میں بیان کر رہا ہوں اس میں ایک بات بڑی واضح آ جاتی ہے کہ ارکان کے مسلمانوں کا ایک بنیادی حق ہے، یہ علاقہ ان کا ہے جو معدنیات سے مالا مال ہے، اور ان کو ان دو چیزوں کی سزا دی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان ہے اور دوسرا وہ علاقہ ان کا معدنیات سے مالا مال ہے۔ لیکن اب بین الاقوامی دنیا جو خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی ہے، ایک تو میں سمجھتا ہوں ان کی اسلام دشمنی، مسلمان دشمنی کل کے سامنے آئی ہے۔ اگر یہ مظالم کہیں یورپ میں ہوتے، اگر یہ مظالم مسلمانوں سے ہٹ کر کسی اور قوم کے ساتھ ہوتے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں طوفان برپا ہو چکا ہوتا اور مسلمانوں کے خلاف طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا ہو چکا ہوتا۔ آج میں پوری امت کو اور خاص کر OIC سے گزارش کروں گا کہ بھائی فوری طور پر بلا تاخیر صرف ایک نکاتی ایجنڈا جو ہے جس میں برما کے اراکین کے ارکان کے مسلمانوں کے لیے آپ OIC بلائے، اور پاکستان کے حکمرانوں سے بھی یہی کہوں گا کہ فوری طور پر، اس لیے کہ ان مظالم کے بعد تمام مسلمانوں پر ہو چکا ہے، لازمی ہو چکا ہے کہ وہ کسی نہ کسی درجے کے اندر برما کے مسلمانوں میں حالات میں مداخلت کرے، مداخلت نہیں معاونت کرے، اور بلکہ وہاں کے مسلمانوں کے حوالے سے ایک بھرپور کردار ادا کرے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن برمی مسلمانوں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارے حکمرانوں کا بہیس حکمرانوں کا جو ہے وہ گریبان ہوگا، کیونکہ قرآن کا بڑا واضح فیصلہ ہے کہ جب یہ مظالم ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی یہ آیت مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ یہ قرآن مجید کی اچھا خلیل صاحب، جس طرح آپ پاکستان میں دفاعی پاکستان کے نام سے پروگرام کرتے ہیں، ماشاءاللہ پوری قوم لبیک کہہ کے آپ کے آواز پہ آتی ہے، جمع ہوتی ہے، دفاعی حرمین کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ قائدین جمع ہوتے ہیں، یہ ایک اچھا میسج ہے قوم کے لیے، اتحاد اور اتفاق کا ایک میسج ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی جو دفاعی پاکستان کونسل ہے یا دفاعی حرمین کونسل ہے، انہوں نے کوئی آواز اٹھائی ہے یا نہیں عالمی سطح پر؟ الحمدللہ ہم نے ان حضرات کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور ان کے وفود کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ہم مزید جو ہے برما کے مسلمانوں کی آواز بن کر ہم پاکستانی قوم کو جو ہے وہ بیدار کریں گے، علماء کو بیدار کریں گے اور حکمرانوں کو بیدار کریں گے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اس معاملے کے اندر ہم سے بھی سستی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت جو ہے اس حوالے سے سستی اور کیفی کا شکار ہوئی ہے، اور جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے اس طریقے سے برما مسلمانوں کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا۔ خلیل صاحب، بہت ہی معذرت کے ساتھ ایک سوال اور کرنا چاہوں گا۔ ابھی جو حالیہ دنوں میں اسرائیل میں جو آگ لگی تھی، ہمارے پروگرام کے دو حصے ہیں، تو یہ دوسرے حصے کا ایک سوال بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ابھی جو اسرائیل میں آگ لگی تھی اور اس میں ترکی نے جا کے اپنا ایک کردار ادا کیا، معاشرے کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک طرف اسرائیل مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے، وہاں پہ قتل عام کر رہا ہے، اور دوسری طرف ترکی جا کے ان کی آگ بجھانے میں یعنی اپنے جہاز اور اپنے فوج ان سب کو استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کو اسلامی نظریے سے اور اسلامی نقطہ نظر سے اور پھر عالمی نقطہ نظر سے اور سیاسی نقطہ نظر سے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ محترم، یہی وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو کافروں سے جو ہے ممتاز کرتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمدردوں کا مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ اپنے اندر بہت بڑی سرخی رکھتا ہے۔ ہمیں تو جو اسرائیل کی عوام ہے، جو اس میں عوام جل رہی تھی، اس میں چھوٹے بچے اور عوام کا نقصان ہو رہا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ترکی حکومت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ یہ تو ان کا یہودیوں کا وتیرہ ہے کہ ان کے نزدیک تو بچے عورتیں مظلوم ان کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اسلام تو اگر کوئی غیر مسلم بھی مظلوم ہو اور وہ آگ میں جل رہا ہو، ان کو کسی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو یقیناً اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ ان کمزوروں کی مدد کرے۔ لیکن اگر وہاں ان کی کوئی حکومت کی مدد کی، ان کی کوئی عسکریت کی سپورٹ کوئی کرتا ہے، تو اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ یہ شرعی طور پر ناجائز ہے کہ یہودیت کی مدد نہیں، یہودی یعنی یہودی حکومت کی، یہودی فوج کی، یہودیوں کے اس منصوبے کی جس سے مسلمانوں کو
تکلیف ہوتی ہے اس کی تو حمایت کی تو قطعی اجازت نہیں ہے. لیکن جہاں تک اگر وہ عوام جس کے اندر جو ہے یعنی ایسی آگ اور ایسے طوفان اور ایسی آفات جس سے عوام متاثر ہوتی ہے تو اسلام اس کے اندر بلا امتیاز جو ہے وہ کہتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ مدد کرے. بہت شکریہ, بہت نوازش آپ نے شرکت کی, سلامت رہیں. جی ناظرین, ہم نے خلیل صاحب سے ان کا نقطۂ نظر جاننے کی کوشش کی اور بڑا دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے اپنا میسج دیا, برما کے حوالے سے بھی اور ترکی کے اس کردار کے حوالے سے بھی. انہوں نے کہا کہ اسلامی نقطۂ نظر سے, سیاسی اور عالمی لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے ہمارے بعض لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ایک طرف اسرائیل یہ کر رہا ہے, دوسری طرف ترکی یہ کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے, تو اس میں ایسے معاہدات اور ایسے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بہت ہی بے دردی کے ساتھ نکالا گیا اور آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے نکلے تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں, لیکن میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا. خیر ایسی صورتحال تھی جب وہ آئے, مدینہ میں آئے, اور پھر جب مدینہ میں ان کو خبر ہوئی کہ مکہ میں قحط سالی کا عالم ہے, وہاں پہ خوراک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو سب سے پہلے ان کی مدد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے. ابھی ناظرین ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم اگلے سیشن میں ہم دو موضوعات کو ڈسکس کریں گے, جس میں ایک ہوگا اسرائیل کی آگ میں ترکی کا کردار, اور دوسرا کل کا جو حادثہ ہوا اور اس پہ بعض بے حس لوگوں کے بعض ایسی پوسٹیں, بعض ان کے ایسے کمنٹس, بعض ان کے ایسے میسیجز, ان کے حوالے سے ہم قوم کو, معاشرے کو ایک میسیج دیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے برما کے حوالے سے, اس کے بعد ہم ابھی بریک کے بعد بات کریں گے, مختصر سی بات کریں گے, بس اتنی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن کل کا جو حادثہ ہوا اس میں کم و بیش 50 افراد جاں بحق ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے. لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جنید جمشید جو کہ مداح رسول ہیں, مبلغ بنے تھے, سنگر سے مبلغ کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا, یہ ایک بڑی عجیب داستان ہے. اس کے اوپر آج ہمارے بہت سارے جو مذہبی نظریے کے حامل لکھاری ہیں انہوں نے بڑا اچھا لکھا بھی ہے. لیکن جنید جمشید کی زندگی یقیناً اس میں بہت لوگوں کے لیے ایک سبق ہے. ہمارے سامنے ان کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے کہ کیسے تھے اور کیسے اس میں ایک انقلاب آیا, لیکن اس میں ایک خاص میسج ہے نوجوانوں کے لیے. سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں مختصر سا کہ جنید جمشید کا ماضی کیا تھا, اور پھر اس ماضی میں انقلاب جب آیا کتنی مصیبتیں انہوں نے جھیلی, کتنی آزمائشیں ان کے اوپر آئی, اور پھر ان کی زندگی ایک جوانی کی عمر میں ان کو اللہ رب العزت نے ایک سیدھے راستے پہ چلایا. اس زندگی میں جو ایک میسج ہے, جو ایک پیغام ہے خاص کر ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے لیے, وہ کیا ہے؟ تو سلیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جہاز کے جو حادثہ ہوا اس میں جتنے لوگ فوت ہوئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے, ان کی موت کو شہادت کی موت بنائے. یقیناً بہت افسوسناک حادثہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو بھی صبر عطا فرمائے اور آئندہ ہمارے ملک کو, امت مسلمہ کو اس قسم کے حادثات سے محفوظ رکھے. تو جہاں تک آپ نے سوال کیا جنید جمشید رحمہ اللہ کے حوالے سے, زندگی کا ایک میسج. جنید جمشید یقیناً پاکستان کی ایک معروف آواز تھی, بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ محمد علی باکسر اور جنید جمشید دو انسپائریشنل ہیروز رہے ہیں مسلم دنیا کے, کہ جن کا ماضی اور حال جو دونوں تھے وہ بہت انسپائریشن تھی اس میں لوگوں کے لیے, لیکن مختلف لوگوں کے لیے تھی, ظاہری بات ہے.
1964 میں جنید جمشید پیدا ہوئے ہیں اور بہت متمول قسم کے گھرانے میں سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد جو تھے وہ بہت اچھی پوسٹ پہ آفیسر تھے. انہوں نے اپنا سکولنگ جو ہے وہ سعودی عرب میں ہی مکمل کی اور اس کے بعد وہ فائٹر پائلٹ بننا چاہتے تھے, مطلب ایئر فورس میں پائلٹ کے طور پہ جوائن کرنا چاہتے تھے, لیکن ان کی آئی سائٹ کا مسئلہ بنا تو جس کی وجہ سے انہیں یہ اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا. اور یو ای ٹی سے وہ انجینئر بنے اور اپنے بھائی کے ساتھ ان کو جو ہوتا ہے موسیقی وغیرہ کا شوق تھا تو گٹار وغیرہ بجاتے تھے. تو 1987 میں پہلی بار ان کا وہ مشہور گانا جو پاکستان کی بعد میں پہچان بن گیا وہ منظر عام پہ آیا, دل دل پاکستان. تو لوگوں نے بہت متوجہ ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنید جمشید کو قدرتی طور پہ حسن, آواز, ہر چیز سے نوازا تھا. تو بہت جلد وہ پاکستان کی ایک آواز بن گئے اور پوری دنیا میں ان کے کنسرٹ ہونے لگے اور کیا کہتے ہیں دولت میں, مطلب جسے آپ کہتے ہیں کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے باقاعدہ. تو لیکن دل جو تھا وہ سکون کی تلاش میں تھا جو کہیں سے مل نہیں رہا تھا. تو اسی دوران ان کے کلاس فیلو اور دوست سعید انور, کیونکہ یہ دونوں انجینئرنگ اکٹھی انہوں نے کی ہے یو ای ٹی سے, تو سعید انور بھی انہی حالات سے گزر کے 2001-2 میں چینج ہوئے, ان کی بیٹی کی وفات ہوئی. تو اسی دوران وہ جو تھے اللہ نے ان کو دین کی طرف ہدایت دی. تو انہی سے جنید جمشید بہت زیادہ متاثر ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو بدلا اور 2003 اور 2004 کے دوران وہ جو ہے پلٹ گئے ایک دم. اللہ نے 2004 میں یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ بدل گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے رستے پہ بلا لیا, اپنے لیے پسند کر لیا اپنے رستے کے لیے, اور ایسے پلٹے کہ جب پلٹے تو اس وقت وہ ان کے کروڑوں کے سپانسر تھے اشتہارات میں اور ایسے جو ان کے میوزک کمپنیز کے حوالے سے, لیکن انہوں نے ایک دم سے ہر چیز کو کینسل کر دیا جس کی وجہ سے ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا. ان پہ بہت زیادہ انہوں نے ہر جانے بھرے, لیکن انہوں نے اپنا کام جو ہے اپنے خاندان کی طرف سے, حتیٰ کہ ان پہ دباؤ تھا کہ تم یہ کام کیوں چھوڑ رہے ہو, لیکن انہوں نے جب اللہ کے رستے پہ آگے تو ہر چیز کو انہوں نے پس پش ڈال دیا. تو یہ ان کا اللہ پہ توکل تھا بہت زیادہ. تو پھر جب بدلے تو ان کے خود ایک انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ سب کچھ چھوڑا تو مجھ پہ ایک بار ایسے حالات آ گئے کہ میری جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا اور میں کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا. تو کہتے ہیں لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پہ اعتماد تھا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ایسی برکت رکھی کہ انہوں نے پاکستانی ملبوسات, شلوار قمیض, کرتا, اس کا کاروبار شروع کیا, اور ایسا شروع کیا کہ پاکستان کے ملبوسات کا نمبر 1 برانڈ بن گیا. جے ڈاٹ یا جے بھی اسے کہتے تھے. تو پوری اس کے بعد انہوں نے اس کی جو فرینچائز تھیں تاکہ سعودی عرب میں بھی موجود ہیں, یو کے میں, اس طرح بہت سے ملکوں میں کھولی, لیکن ساتھ انہوں نے جو دین سے اپنا رشتہ جوڑا اس کو وہ نہیں توڑ سکے, اس کے ساتھ وہ منسلک رہے, اور حتیٰ کہ ایک ایسی آواز بن گئی جس کو سننے کے لیے لوگ آتے تھے, اور اپنی خوبصورت آواز کا انہوں نے بہت اچھا استعمال کیا, حمدیں اور نعتیں گائیں. اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں تھی, حتیٰ کہ آپ ان کے بیانات سن لیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ان کے چہرے کی کیفیات بدل جاتی تھی, اتنی زیادہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نصیب ہوئی. تو جو ہمارے جیسا شخص جس کی صرف ایک آرزو ہی کر سکتا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دم سے اپنے پاس بلا لیا. وہ ان کو زندگی میں بھی ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی کیونکہ وہ ایک عالم دین نہیں تھے, وہ ایک مطلب جنہوں نے دین کا مطالعہ کیا ہوا تھا ان لوگوں میں سے تھے. تو کئی بار ان سے چھوٹی موٹی خطائیں بھی ہوئیں لیکن جس کی انہوں نے معافی بھی مانگی, حتیٰ کہ ایک گروہ نے ان پہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ حملہ بھی کیا, انہیں مارنے کی کوشش کی. تو بہرحال اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اور یعنی ابھی ہمیں ہمارے نوجوان نسل کو اس سے ایک میسج کیا ملتا ہے؟ میسج ہماری ایک تو توکل کا مجھے جو سمجھ آ گیا کہ جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور ساتھ دے گا, ضرور ساتھ دے گا. اور دوسری بات ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ یہ کسی بھی عام ایک دنیا دار جو آدمی ہے, ایک طالب علم ہے, اسٹوڈنٹ ہے, اس کے ذہن میں ایک یہ خواب ہوتا ہے
کہ ایسی زندگی ہو جس میں سے یہ سوچنا نہ پڑے کہ کل میں سو کے اٹھوں گا تو میں نے کیا کرنا ہے, مجھے جاب پہ جانا پڑے گا, مجھے کمانا پڑے گا. اور ایک ایسا آدمی جو کروڑوں میں کھیل رہا تھا, لیکن جب اسے اللہ کے دین کی سمجھ آ گئی تو اس نے سب کچھ چھوڑ دیا, اور ایسا چھوڑا کہ لوگوں نے اسے بدلنے کی کوشش کی لیکن وہ بدلا نہیں ہے, دوسروں کو بدلا ہے. بلکہ ان کے بعد میں بلکہ ان کی انسپائریشن تھی جس کی وجہ سے محمد یوسف جو ہیں وہ اسلام کی طرف آئے. ہماری کرکٹ ٹیم کے بہت سے لوگ, بلکہ میں شاہد افریدی کا کل بیان پڑھ رہا تھا تو کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں جن لوگوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں ان میں سے ایک جنید جمشید تھے. اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت سی حج کیے, عمرے کے لیے تو مستقل ان کا آنا جانا رہتا تھا. تو ان کے ساتھ ایسے لوگ آتے تھے جو دین سے عموماً دور ہوتے تھے, لیکن ان کے نام کی کشش ایسی تھی کہ وہ لوگ ان کے ساتھ آتے تھے اور وہ بھی اللہ کے دین سے جڑتے گئے. چلیں اب ہم یہاں پہ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. کل جس طرح ان کی وفات ہوئی, خبر پھیل گئی میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, تو آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا, کچھ میرے پاس اب بھی موبائل میں ہیں. اچھا, تو ابھی عاصم حفیظ صاحب کا ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عاصم حفیظ صاحب, بہت شکریہ آپ نے شرکت کی, نوازش آپ کی. یہ بہت مہربانی. جی, ہماری بات چل رہی تھی پروگرام کے پہلے سیشن میں, ہم نے بات کی برما کے حوالے سے, اور اب چل رہی ہے جو ترکی کے حوالے سے ہے. لیکن ہم برما کے حوالے سے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ برما میں کی جو حالیہ صورتحال ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں, بلکہ پوری قوم, پوری امت واقف ہے. لیکن امت کی اس بے حسی اور خاص کر ہمارے علماء اور ہمارے حکمرانوں کے اس بے حسی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی پروگرام میں شرکت کے لیے. دیکھیں, میں اس چیز کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ ایک عالمی سازش کے تحت جو مسلمانوں کے تمام ممالک تھے جو پاور میں تھے, ایسے ممالک جو انٹرنیشنل پولیٹکس کو ہٹ کر سکتے تھے, ان کو الجھایا گیا ہے. اور میں تو ایسے دیکھتا ہوں, جو عرب سپرنگ جب شروع ہوئی تو مصر اور اس کے بعد لیبیا اور یہ ممالک تھے کہ جو انٹرنیشنل معاملات میں یا مسلم امہ کے معاملات میں بولتے تھے. اسی طرح ترکی بھی تھا, اور کیونکہ اردوغان کے آنے کے بعد. لیکن آپ دیکھیں کہ عرب سپرنگ کے نام پر بہت سی ایک پلاننگ کے تحت ان کو الجھا دیا گیا اور پاکستان کو بھی الجھایا گیا. اب پاکستان, یہ سارے ممالک اس وقت مثلا مصر اور لیبیا میں تو بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ تباہی ہو چکی ہے, اور پاکستان کو بھی اس طرح ان مسائل میں الجھایا گیا ہے کہ یہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے. یعنی اگر پاکستان سوچے بھی, اگر کچھ یہاں پہ مطالبہ بھی کیا جائے تو شاید پاکستان اگر ریئلسٹکلی سوچیں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل کسی میٹر میں اپنا انوالومنٹ شو کر سکے. تو یہ ظاہر بات ہے, ایک تو افسوس تو بہت ہے, بہت دکھ ہے, لیکن اس کے ساری وہ ایک انٹرنیشنل جو سینیریو ہے اس کے تحت یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور ہمیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح, لیکن ایک اور جو اس کی دوسری ڈائمینشن ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے وہ چینج بھی ہو رہی ہے. جس طرح پاکستان یعنی افغانستان کا مسئلہ کچھ سالو ہو رہا ہے, اور پاکستان بھی تھوڑا سا اب اس وار سے نکل کے, تو ابھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے تمام مسلم ممالک کے جو اہم لوگ ہیں, اور خاص کر جو دینی طبقہ ہے, کہ وہ پریشر ڈیولپ کرے اپنے اپنے حکمرانوں پر, اور ایک ایسا سینیریو ڈیولپ کرے کہ جس میں ہم برما ہے, فلسطین ہے, کشمیر ہے, ان ایشوز پر بات کر سکیں. تو اس کا اثر تو ہوتا ہے. دیکھیں, جب ابھی بھی کشمیر موومنٹ, اب آپ دیکھیں جو پچھلے 1 سال سے برہان وانی کی شہادت کے بعد وہ بالکل اس طرح چلی ہے کہ جس نے پورے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کیپچر کیا ہے. بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ 2-3 دن پہلے جو امریکن پریزیڈنٹ, ان کی طرف سے اب آ گیا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو بھی حل کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں بہت کچھ, ظاہر بات ہے کہ بہت سی کلیش تو ہے, لیکن کرنے کے بھی بہت سے کام ہیں. تو یہ کرنے کے کام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو کیا کرنا چاہیے, خاص کر
حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے, علماء کو, میڈیا سے وابستہ افراد کو, اور پھر معاشرے کے نوجوان طبقے کو ایک جامع میسج دے دیں, یعنی ہر کسی کو اس تک پہنچ جائے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ برما کے ایشو پہ بھی ہمارے ہم یہ دیکھتے ہیں, خاص کر پاکستان میں تو یہی ہوا کہ میڈیا کی اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتی, میڈیا اس طرف نہیں جاتا. جب وہ سوشل میڈیا پہ کچھ نوجوانوں نے, کچھ لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تو پھر ٹریڈیشنل پاکستانی میڈیا بھی اس پہ آیا, اور پھر کچھ تنظیمیں بھی اس پہ انہوں نے کام کیا. تو دیکھیں کرنے کا کام یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارا دینی طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو آرگنائز کرے, ان کے سامنے کوئی ایجنڈا ہو کہ ہم نے کس طرح کس موقع پر جو ہے نا اس کو اپنا عمل دکھانا ہے. جب ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہوگا, ان کے پاس پلاننگ ہوگی, اور پھر اب آج کل کے دور میں سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں, بڑے آسانی کے ساتھ ہم لاکھوں لوگوں تک میسج ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ نیو کلونیلزم کا ایک دور ہے کہ جس میں آپ کو اب ہتھیاروں سے بھی کہیں زیادہ آپ کو میڈیا وار, پروپیگنڈا وار, اس میں کام کرنا ہے. تو جب تک آپ ایک اچھا جو پریشر ڈیولپ کرنے میں کامیاب اگر ہو جائیں اور مختلف طریقوں سے میڈیا وار کے ذریعے, تو پھر حکومتوں کو, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جتنے بھی میڈیا کے جتنے بھی فیلڈ ہیں, جتنے بھی شعبے ہیں, ان کو خوب اس حوالے سے استعمال کیا جائے, چاہے وہ برما کے حوالے سے ہو, شام کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, کسی بھی ایشو پہ, یعنی سوشل میڈیا زیادہ تر نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے؟ ہاں بالکل. اس لیے دیکھیے ہمیں نا ایک ریئلسٹک اس لیے اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی اس طرح کی ملٹری پاور یا ہم ایسی سچویشن میں نہیں ہے ہماری حکومتیں یا مسلم امہ میں جو حکومتیں ہیں کہ جی وہ کہیں اٹیک کر سکیں یا وہ ملٹری اٹیک کر سکیں. تو اس لیے اس سچویشن میں ابھی بیسٹ جو سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا اور اس کو کوشش کر کے, جس طرح ٹریڈیشنل میڈیا کا سیٹلائٹ چینل ہے, دوسرے جو اسلامک چینل ہے ان پہ کوشش کرنی چاہیے, اور نوجوان لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح کا مٹیریل جنریٹ کریں, اور ٹریڈیشنل چینل تک جائیں, اخبارات میں لکھیں, جو دینی طبقے کے میگزینز ہیں ان میں مٹیریل ہوں, اور اس طرح کے جس طرح ایک تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو فوکسڈ ہوتے ہیں. دیکھیں اس طرح کے تھنک ٹینکس بنانے کی ضرورت ہے جو فوکسڈ ہوں. ایک تھنک ٹینک ہو تو برما کے ایشوز, وہاں کی ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہو, وہاں سے مٹیریل لے, وہ آرٹیکل کی شکل میں اور ریسرچ کی شکل میں وہ اپنے میڈیا تک پہنچائے. اب میں اس لیے ہمیں اس کا ایکسپیرینس ہے پیغام ٹی وی میں یا بہت سی اور جگہوں پر کہ بعض اوقات جب ہم بڑے جرنلسٹ سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیں مٹیریل دو. تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر ان کی توجہ نہیں ہے ٹریڈیشنل میڈیا, پاکستان کی میڈیا کی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں جیو ایکسپریس اور دوسرے بڑے چینلز ہیں جی وہ نہیں پروگرام کر رہے کسی ایشو پہ برما پہ, تو لیکن وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتھینٹک مٹیریل دے دو. ٹھیک, تو جب ان کو اتھینٹک مٹیریل دیتے. بہت شکریہ. میں آپ سے بالکل 100% متفق ہوں کہ اس وقت میڈیا کے جو بڑے شعبے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ غیروں کے ہاتھ میں ابھی ہیں, ان کے چنگل میں ہیں, لیکن جو سوشل میڈیا ہے یہ ہماری دسترس میں ہے, اس میں اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. عاصم صاحب یہاں پہ ایک بات میں اور پوچھنا چاہتا ہوں اپنے موضوع جو پروگرام کے دوسرے موضوع کے حوالے سے, اگر چاہیں تو صرف اپنا نقطہ نظر ہمیں دے دیں کہ جو اسرائیل میں آگ لگی تھی اور ترکی نے بجھانے میں اپنا کردار ادا کیا, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس نے ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ظاہر بات ہے مختلف ممالک میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کو مطلب اس طرح ہمارے یہاں کی دفعہ کچھ چیزوں کو ایگزیجریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جیسے بہت بڑا واقعہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلی بات ہے یہ اتنا بڑا اس میں واقعہ نہیں تھا, لیکن اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا کچھ کانسپریسیز بھی ہیں اس آگ کے حوالے سے. کچھ لوگ کہتے ہیں خود ہی لگائی, اور اس کے بعد ان کے مقاصد یہ ہیں کہ اب جو ایریا ہے اس سے متاثر ہوا ہے اس کو
اس طرح آکوپائی کیا جائے کہ بعد میں وہاں پہ اپنی بستیاں برسائی جائیں. اچھا جہاں تک ترکی کے کوئی ریلیشن کا تعلق ہے تو ایسا ہے، مطلب ایسا ہے کہ ترکی کے ریلیشن ہیں، اور بعض اوقات یہ لگتا ہے دیکھیں اس میں ہم جو ہے نا ابھی اس طرح کی کچھ پابندیاں یا کچھ اس طرح کے ریلیشن ممالک ہیں، ہم ان کو ابھی بہت بڑی امید نہیں لگا سکتے. جس طرح ہم پاکستان میں ہم اتنی بڑی امید نہیں لگا سکتے کہ ہم ڈائریکٹ اینٹی امریکہ ہو جائیں، ہم امریکہ کے فوراً ہی جس طرح ہمارے یہاں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ایک فائر آیا ہے تو ہم اس طرف سے ایٹم بم بھیج دیں، ہم میزائل بھیج دیں، تو ایسا نہیں ہوتا. تو ایسا ہے کہ ترکی نے کچھ پازیٹیو بھی اسٹیپس لیے ہیں، مثلا فریڈم فوٹیلا بھیجا تھا، اس نے غزہ کے حوالے سے کچھ اسٹیپ لیے، لیکن ان کے تعلقات ہیں ظاہر بات ہے بہت سی جگہوں پہ وہ بھی مجبور بھی ہیں، ان کے انٹرنلی ایسی صورتحال بھی ہے کہ جس سے ان کو تھوڑا سا محتاط بھی ہونا پڑتا ہے. اور یہ کمزوریاں ہیں ہم سب ممالک میں ہیں، یہ صرف ہم ترکی اکیلے کو نہیں کہہ سکتے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ترکی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اس کا جو سیاسی مجبوری تھی یا عالمی مجبوری تھی یا جیسے کیسے بھی تھی، لیکن اس کو اب تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. ہاں وہ اس میں اس لیے نہیں بنانا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے ہاں ہر موقع پر ہر مملک کی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اسے مثلاً اگر ہم سعودی عرب کو دیکھیں اور قطر ہے، قطر میں امریکن بیس ہے، اور کویت میں امریکن بیس ہے، یہ عرب ممالک ہیں، تو بعض اوقات پھر ان کو ظاہر بات ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اسی طرح ترکی بھی کچھ ریلیشنز میں ہے کہ مجبوریوں میں ہے، ہو سکتا ہے ان کے کچھ ایگریمنٹس ہوں، اور ایسا ہوتا ہے اس کے بعض اوقات جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ایگریمنٹس میں اس طرح کا آپ سے منوا لیتی ہیں کہ آپ کو جب موقع ملے گا تو آپ اس ممالک سے ہمارے ساتھ چلیں گے، یا ان کو بات ماننی پڑتی ہے. تو جو ہے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آگ لگی تھی وہ کوئی جنگ نہیں تھی، وہ ایک واقعہ تھا. اور بعض اوقات مثلاً ہمیں آفر کر دیتے ہیں ہمیں جانا، یعنی انٹرنیشنلی یہ ایک روایت بھی ہے کہ بعض اوقات جو اس طرح کی کوئی ناگہانی آفت ہو تو اس میں ہیلپ آؤٹ کے لیے بھی چلے جاتے ہیں لوگ. چلیں جی عاصم صاحب، جی تنقید سے اختلاف بڑھے گا، اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ ایسی سچویشن آئے کہ یہ ممالک، ہم سارے اسلامی ممالک اور اسلامی جو دینی مزاج کے لوگ ہیں وہ اپنی بھی بات منوا سکیں اور ان کو اتنا سٹینڈ لے سکیں کہ جی ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں. چلیں جی، بہت شکریہ نوازش، آپ نے شرکت کی، سلامت رہیں. جی عبدالوہاب بھائی، ابھی بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ان کے ساتھ. جو ہمارا جو کل کا حادثہ ہوا اس میں پھر میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے بعد کچھ لوگوں کے جو رد عمل آیا، بعض کا مثبت آیا، بعض کا منفی. جو منفی رد عمل آیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ اصل میں ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ شاید ہمیں اتنی کسی کافر سے نفرت نہیں ہوتی جتنی ہمیں اپنے مخالف فرقے کے آدمی سے نفرت ہوتی ہے. یہ مطلب وہ سازش ہے، اغیار کی کہہ لیں، اپنوں کی کہہ لیں، کہ اپنوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے یا غیروں کا مسلمانوں سے ان کا خوف ہے کہ انہوں نے ان کو ایسا تقسیم کر دیا ہے کہ مجھے اپنے مسلک کا، آپ کو اپنے فرقے کا سپاہی بنا دیا. ہاں، وہ ہمارا اپنا فوت ہوگا تو اپنے مسلک کا سپاہی ہر لیکن انسانیت کا خاتمہ کر دیا ہے. اپنے مسلک کا تو سپاہی بنا دیا لیکن انسانیت کا ہمارے اندر سے خاتمہ کر دیا. حالانکہ ہمیں جو دین دیا گیا ہے، جو ہمارا دین ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح حادثے میں کوئی کافر بھی، کوئی غیر مسلم بھی اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اظہار تعزیت کرنا، اس کے ساتھ افسوس کرنا، اس کے ساتھ غم میں شریک ہونا. یہ اور پھر حادثہ ہو، ایک تو عام وفات ہو، ایک حادثہ اس طرح اچانک موت آئے تو. لیکن کچھ لوگ ایسے بدبخت ہیں، ایسے ان کے دل سخت پتھر دل ہو چکے ہیں، اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ہمارے ایک ہمسائے ملک سے تعلقات ہیں، وہ ہیں جو بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں، جن کے نزدیک کوئی جنید جمشید، اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل کرے، اس کی خطائیں معاف کرے، کہ وہ شاید کوئی گستاخ تھا، دین کا دشمن تھا، کوئی خارجی تھا. حالانکہ ایسا نہیں تھا. جنید جمشید کے بارے میں جتنے لوگوں کی گواہیاں آئی ہیں،
وسیم بدامی جو ان کے ساتھ ٹی وی پہ پروگرام کرتے تھے، مارننگ شو بھی اور رمضان میں بھی، مولانا طارق جمیل صاحب، وسیم بدامی صاحب نے جو کہا بہت کام کی بات ہے. کہتے ہیں کہ میں نے 5 سال سے ان کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں، میں نے آج تک انہیں کسی کی غیبت کرتے نہیں دیکھا. آپ مجھے آج کی دنیا میں کوئی ایسا آدمی لا کے دکھائیں کہ جس کے بارے میں کوئی یہ گواہی دے کہ اس نے 5 سال میرے ساتھ رہا، اس نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی. تو باقی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رویہ اختیار کیا گیا غیر انسانی، غیر انسانی، یہ اسلام کیا دنیا کا کوئی مذہب ایسی تعلیم نہیں دے سکتا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کہ یہ کہے کہ آپ کسی کے مرنے پہ خوشی کا اظہار کریں، اور وہ بھی حادثے میں. تو یہ ہماری مطلب وہ جہالت ہے جو ہمارے مذہب کے اندر داخل کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے فرقے کے علاوہ، اپنے مسلک کے علاوہ کسی کو مسلمان ماننا تو کیا انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کو اللہ کی سے ڈرنا چاہیے کہ ان پہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے، کوئی موت آ سکتی ہے. تو ہمیشہ اپنے لیے تیار ہونا چاہیے. اور یہ ایک طرح سے آپ کافروں کے منصوبے کو کامیاب بنا رہے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں اتنے تقسیم ہو جائیں کہ ان کو ایک دوسرے کی فکر ہی نہ ہو. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب مثلا ان کی زندگی ہے، پہلے جب وہ گانا گاتے تھے، ڈانس کرتے تھے، ناچتے تھے، اس وقت سب خوش تھے. اس وقت وہ پاکستان پورے کی آواز تھے. لیکن جب وہ دین کی طرف پلٹ کے آگے، جب اس نے رسول کا نام جو آیا، تو جو ہمارے نام نہاد دیسی لبرلز ہیں، ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے ایسا رد عمل آیا ہے وہ اپنے آپ کو بڑے یعنی دیندار شو کر رہے ہیں، بڑے مذہبی شو کر رہے ہیں، بڑے عاشقی رسول اور اس طرح کے. تو ناظرین اس کی ہم بالکل پرزور مذمت کرتے ہیں. ایسا رد عمل اسلام تو کیا انسانیت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کی موت پہ، اور پھر ایسی یعنی آفاتی موت میں، یعنی جس طرح کی قدرتی موت، حادثاتی موت اور ایسے المناک حادثے کے اوپر آپ اس طرح خوشیاں منائیں. اور صرف اپنی حد تک نہیں بلکہ آپ معاشرے کو بھی اپنے اس غیر اخلاقی اور غیر انسانی کردار اور اس سے غیر انسانی عمل میں شریک کریں. میرے خیال میں اسلام کیا انسانیت بھی اس کی اجازت مکمل طور پہ نہیں دیتا. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. موت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. کسی کے ساتھ لکھا نہیں ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ مرے گا اور کس طرح مرے گا. تو سب پہ یہ دن آنے والے ہیں. کسی کو کچھ نہیں پتا کہ میں نے کس حال میں جانا ہے. اور پھر یہ بھی ایک دنیا کا اصول ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج اگر ہم کسی کو اسی طرح تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اس کو ہم اسلام سے خارج، اب میں کون ہو سکتا ہوں، آپ کون ہو سکتے ہیں کہ کسی کو ہم اسلام سے خارج کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اوپر غصہ کیا کہ جب انہوں نے تلوار اٹھائی اور ایک شخص نے کلمہ پڑھا اور تب ان کی گردن اڑائی، نبی اسلم نے فرمایا کہ کیوں اس طرح کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس نے تلوار کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا سینہ، اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے پڑھا یا اللہ کے ڈر سے پڑھا؟ تو یہ ہمیں حق نہیں ہے، جب تک رسول کو بھی یہ حق نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت، ہدایت دینا اور اسلام سے خارج کر دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس طرح تکفیری سوچ اور اس طرح غیر اخلاقی اور غیر انسانی فعل اور اس طرح غیر اخلاقی حرکتوں سے ہم معاشرے میں انتشار پھیلا سکتے ہیں. ہم اس طرح کے غیر اخلاقی کام بھی کریں اور ہم پھر یہ خواہش بھی کریں کہ مملکت میں امن ہو، محبت ہو، اخوت ہو. یہ ایسے ہمارے خام خیالی ہوگی. آخر میں صرف ناظرین ہم جانتے ہیں اپنے مہمان عبدالوہاب سلیم صاحب سے کہ جو ٹائم ہمارے پاس بالکل مختصر ہے سلیم صاحب، اس حوالے سے ہم پھر کسی محفل میں بات کریں گے، لیکن آپ کا نقطہ نظر جانیں گے کہ جو اسرائیل میں آگ لگی اور اس کو ترکی نے اس کو بجھانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا، اپنے جہاز بھیجے، اپنے پائلٹ بھیجے، کارروائی کی، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح کیا یا غلط کیا؟ جی بالکل صحیح کیا ہے، بالکل صحیح. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مذہب دیا ہے، جو دین ہمیں دیا ہے وہ اسلام ہے. آپ نے پہلے بھی مثال بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، اس مکہ سے جہاں سے آپ کو بے دردی کے ساتھ نکال دیا گیا اور آپ نے مکہ کی طرف منہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، لیکن ادھر کے باشندے مجھے رہنے نہیں دیتے. تو جب ثمامہ بن اسال صحابی رسول رضی اللہ عنہ جو یمامہ کے کیا کہتے ہیں حکمران تھے، جہاں سے سب غلہ مکہ کی طرف جاتا تھا،
انہوں نے اسلام قبول کیا اور ادھر کا غلہ بند کر دیا. تو مکہ کے سرداروں نے اب سوچا کہ کس کو کہا جائے. تو ان کے ذہن میں دیکھیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کہ اگر ہم انہیں کہیں تو وہ ہمارا غلہ بحال کر سکتے ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھا کہ ہم تمہارے رشتہ دار ہیں, تمہارے باپ کے رشتے میں لگتے ہیں. حالانکہ وہی لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وہ رشتہ بھول گئے. جب لکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ثمامہ بن اسال کو حکم دیا کہ ان کا غلہ بحال کرو, اور کہا کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے جس طرح صحابہ کرام کی. اچھا, بعض لوگوں نے سلیم صاحب یہ کیا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا, اللہ تعالیٰ اسرائیل کی آگ کو اور بڑکا دے, یہ کرے وہ کرے. یہ ہم کوئی جہاد نہیں کر رہے تھے, ٹھیک ہے, یا کوئی وہ آرمی جنگ کی حالت میں نہیں کھڑی تھی کہ جن میں جہاں آگ لگ گئی تو ہم کہیں گے ہماری فتح ہو گئی ہے. اس میں عورتیں تھیں, بوڑھے لوگ تھے, اور اسلام تھے, درخت تھے. اسلام میں درختوں کو کاٹنے سے اسلام میں جنگ کے باقاعدہ اصول ہیں. یہ تھوڑا ہے کہ آپ کے دشمن کے گھر میں آگ لگ جائے اور آپ خوشی منانا شروع کر دیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. آپ نے ان سے علاقہ لینا, ان سے جنگ کریں, ان کے جو جنگ لڑنے والے ہیں ان کے ساتھ جنگ کریں. یہ اس طرح اللہ کی مدد نہیں آتی جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح مدد آئے گی. اس طرح اللہ کی مدد نہیں آتی. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ترکی نے بالکل صحیح کیا اور اسلامی تعلیمات کا انہوں نے بول بالا کیا. اور اسرائیل, ترکی وہی ملک ہے نا جو مسلسل عالمی فورمز پہ اسرائیل کی سب سے زیادہ مخالفت ترکی کر رہا ہے آج کل. اور وہی ملک اگر بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طیب اردگان کے اندر اسلام موجود ہے, کہ اس نے قائدانہ صلاحیت ہے, کہ اس نے بتایا کہ ہاں اگر تم ہمارے فلسطینی بھائیوں کو مارتے ہو ہم وہاں تمہارے دشمن ہیں, لیکن اگر تمہارے گھر میں کسی بے گناہ کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم تمہاری مدد بھی کریں گے. ٹھیک ہے, یہ پیغام ہے. بہت شکریہ عبدالوہاب سلیم صاحب آپ کا. اور اسی طرح ناظرین, میں شکر گزار ہوں اپنے دیگر مہمانان گرامی کا. ہمارے رابطہ ہمارے 2 مہمانوں سے نہ ہو سکا. دوران پروگرام مولانا زاہد الراشدی صاحب سے رابطہ ہوا تھا, وہ اسلام آباد میں کسی ایک مجلس میں, کسی ایک میٹنگ میں مصروف تھے. اسی لیے انہوں نے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ آ جائیں تو خوشی ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں اگر فری ہوا تو میں شرکت کروں گا, لیکن بہر کیف انہوں نے ٹائم دیا تھا, عارف صاحب نے ٹائم دیا تھا, کسی وجہ سے رابطہ نہ ہو سکا. ہم ان کے دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہیں. اسی طرح اپنے دیگر مہمانان گرامی کے, عبدالوہاب سلیم صاحب کے, اور اپنے پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ناظرین, آخر میں میسیج یہی ہے کہ بورما میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر ہماری انسانیت, یعنی ایسے مظالم ہیں کہ جس نے ہماری انسانیت کو جھنجھوڑا ہے, ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. اب اس انسانیت کو ہم کس حد تک جگاتے ہیں, اپنے اندر وہ اسلامی اخوت کا جذبہ کس حد تک بیدار کرتے ہیں, یہ مجھ پہ میری ذمہ داری ہے, آپ پہ اپنی ذمہ داری ہے. بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی طرف اشارے کریں کہ وہ نہیں کر رہا, سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنید جمشید کی وفات پہ جن لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. غیر انسانی اور غیر اخلاقی فعل ہے ان کا, جو معاشرے میں انتشار کا سبب بنے گا. ایسے لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور تیسری آخری بات یہ ہے کہ ترکی نے جو کیا ہے وہ اسلامی نقطۂ نظر سے بالکل ٹھیک کیا ہے, اسلامی تعلیمات کے مطابق کیا ہے. اور جن لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں اس حوالے سے, انہیں چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں. یہی ہے ہمارا میسج. اسی میسج کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.